عطا کرتا ہے تو پھر وہ کون سی نعمت ہے جو ولی کی چوکھٹ سے مل نہیں سکتی، ولی کی چوکھٹ سے نصیب نہیں ہو سکتی۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ ولی کی چوکھٹ پر جانے سے جنت کیسے ملتی ہے؟ میں بخاری شریف سے ایک حدیث پڑھتا ہوں، اس کے مفہوم کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، دھیان سے سنیں تاکہ پتہ چلے کہ ولیوں کا مقام کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ولی کہتے اس کو ہے جو اللہ کا قریبی ہوتا ہے، اللہ جسے اپنا قریب کر لیتا ہے، کیونکہ ولی کا معنی ہوتا ہے قریب کے، ولی کا معنی ہوتا ہے قریب کے، ولی کا معنی ہوتا ہے مددگار کے۔ ولی کو ولی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور بندوں کا مددگار ہوتا ہے، اس لیے اس کو ولی کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، ولی کی چوکھٹ پر جنت ملتی ہے۔ بخاری شریف سے حدیث پڑھ رہا ہوں، اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ ممکن ہے آپ نے بار بار یہ حدیث سنی ہوگی، لیکن اب آپ اس کو جو ہے صاحب عرس کے فیضان سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی محفل میں بیٹھ کر ایک ولی کا تذکرہ کر رہے ہیں یا اولیاء کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ دھیان سے سنیں، اللہ کے حبیب سے بڑا کوئی نبی نہیں ہو سکتا، تو کوئی ولی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بڑا کیسے ہو سکتا؟ لیکن حضور علیہ السلام اپنے منبر پہ بیٹھ کے صحابہ کی مجلس میں اولیاء کی شان بیان کر رہے ہیں، کیونکہ حضور کے علم میں یہ بات ہے، نبوت تو ختم ہو چکی ہے، ایک صدی کے اندر صحابہ بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن ولایت باقی رہے گی اور ولی باقی رہیں گے۔ اس لیے حضور نے فضیلت بتا کر کے امت کو اولیاء سے جوڑ دیا ہے، اس لیے کہ ولایت کا سلسلہ قیامت تک باقی رہے گا۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سرکار ابد قرار فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں میرے آقا؟ سرکار فرماتے ہیں ایک شخص تھا، اس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا، اور قتل کتنا بڑا گناہ ہے، قتل کتنا بڑا گناہ ہے۔ کریم آقا فرماتے ہیں جس نے کسی کو قتل کیا، کسی بے گناہ کو قتل کیا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو، کسی بھی انسان کو بے گناہ قتل کیا، اسلام کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اسلام میں بے گناہ قتل کی اجازت نہیں ہے۔ ارے اسلام میں تو کچے پھلوں کو توڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس لیے کچے پھلوں کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ کچا پھل کھانے کے کام نہیں آتا، پھل اس لیے توڑا جاتا ہے تاکہ کھانے کے کام آئے۔ جب تمہاری ضرورت کے وہ کام نہیں آیا تو پھر درخت کی گود کو اجاڑا نہ جائے۔ اللہ اکبر، جو مذہب درخت کی گود اجاڑنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ مذہب ماؤں کی گود اجاڑنے کی اجازت کیسے دے سکتا؟ یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے، یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے کہ کچے پھلوں کو درخت سے نہ توڑا جائے کیونکہ وہ کھانے کے کام نہیں آئیں گے، ہاں جو پھل کھانے کے کام آ سکتے ہیں ان کو توڑا جا سکتا ہے۔ تو میرے کریم آقا مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں جس نے کسی انسان کو بے گناہ قتل کیا اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، اور اس نے 99 قتل کیے تھے۔ ایک بات یاد رکھنا، جن لوگوں کو اپنے زہد پہ ناز ہے، جن کو اپنے تقویٰ پہ ناز ہے، ممکن ہے وہ اولیاء کی چوکھٹ تک نہیں آتے، لیکن ہم تو گنہگار لوگ ہیں، ہمیں تو یہاں بھی اور وہاں بھی اولیاء کی ضرورت ہے، اور جو اپنے آپ کو